وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین کرام، قابل قدر ماؤں اور بہنوں، جیسا کہ گزشتہ کل ہمارے سامنے یہ بات آ چکی ہے کہ اس دنیا میں ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں، جو کچھ بھی ہے سب اللہ کا ہے۔ ہماری جان، ہمارا جسم اور اس کا ایک ایک پارٹ سب اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ ہم صرف نگران ہیں، اس کا صحیح استعمال کرنے کی ہماری ذمہ داری ہے۔ مگر اللہ پاک خوش ہو کے جب ہم اپنے جسم کا صحیح استعمال کرتے ہیں تو ڈھیر ساری نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اپنی رضا سے مالا مال فرماتے ہیں۔ اگر ہم ان آنکھوں کو قرآن کے دیکھنے میں استعمال کرتے ہیں اور ان آنکھوں سے اپنے ماں باپ کو دیکھنے میں استعمال کرتے ہیں، اچھی چیزوں کو دیکھتے ہیں، اللہ کو پہچانتے ہیں، اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں، تو اللہ خوش ہو جاتے ہیں اور اسی پر نیکیاں اور اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس جسم سے ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو اللہ خوش ہوتے ہیں اور اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس قرآن سے ہم جب اللہ کے، اس دماغ سے جب ہم اللہ کے احکام کے بارے میں سوچتے ہیں تو اللہ خوش ہو جاتے ہیں اور اللہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور جب اس جسم کو اور اس میں جو طاقت اللہ نے دی ہے اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے اور اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے اور ضرورت مندوں کے کام آنے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اللہ بے پناہ خوش ہو جاتے ہیں، اور اسی پر اللہ جنت کے فیصلے فرماتے ہیں، اپنی رضا کے فیصلے فرماتے ہیں۔ ایسے ہی جب ہم اپنے جسم کو صحیح استعمال کرتے ہیں تو اللہ خوش ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنے مال کو بھی جب صحیح استعمال کرتے ہیں تو اللہ پاک بہت خوش ہوتے ہیں، حالانکہ مال دیا ہوا اللہ ہی کا ہے۔ اگر اللہ پاک یہ کہہ دیں کہ یہ کام کر دو، مثال کے طور پہ زکوٰۃ دے دو، صدقہ خیرات دے دو، اور ہم تم کو اس پہ کچھ بھی اجر و ثواب نہیں دیں گے تو اللہ کو پورا حق ہے، یہ ان کا مال ہے۔ لیکن وہ اللہ پاک بہانے ڈھونڈتے ہیں، معمولی چیزوں کے بہانے سے بہت کچھ نواز دیتے ہیں۔ چنانچہ جیسا کہ آپ کے سامنے آیا کہ بندہ معمولی چیز صدقہ کرتا ہے تو اللہ اس کی بڑی قدر فرماتے ہیں، اس صدقے کے مال کی اپنے ہاتھ میں پرورش فرماتے ہیں، اور جب بندہ آتا ہے اللہ کے پاس تو اسے بڑے پہاڑوں کی شکل میں ریٹرن کرتے ہیں۔ ایسے ہی زکوٰۃ کا معاملہ ہے کہ پورے مال میں سے 2.5% زکوٰۃ نکالنا فرض ہے، تو اب جو لوگ بھی زکوٰۃ دیتے ہیں اللہ پاک بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، اور اس کے نقد انعامات دنیا میں بھی دیتے ہیں اور آخرت میں بھی دیتے ہیں۔ دنیا میں چونکہ آدمی کو زکوٰۃ دیتے وقت سب سے پہلے شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ میں زکوٰۃ دیا تو پیسے کم ہو جاتے، ہاتھ ٹائٹ ہو جاتا، پھر میری اپنی لائف مشکل ہو جاتی، تو یہ شیطان کا وسوسہ ہے اور یہ مال کی محبت ہے جو آدمی کے دل میں یہ خیال پیدا کرتی ہے۔ لیکن اللہ فرما رہے ہیں وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ، جو کچھ تم زکوٰۃ دیتے ہو تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، اور اس کا مقصد اللہ کی رضا ہو، اللہ کو خوش کرنا ہو، تو سن لو یہ کام جیسے ہی تم کرتے ہیں تمہارے ذہن میں وسوسہ آ رہا تھا کہ کم ہو جائے گا مال، اللہ فرما رہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، یہی لوگ اپنے مال کو بڑھانے والے ہیں۔ سود کا لین دین کر کے آدمی کا مال نہیں بڑھتا، اس سے مال گھٹتا ہے، اور زکوٰۃ دینے سے اور صدقہ خیرات دینے سے مال بڑھتا ہے۔ لوگوں کی نظر الٹی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ سود سے مال بڑھتا ہے اور زکوٰۃ سے مال گھٹتا ہے۔ اب دیکھو امتحان ہے، ہم دنیا والوں پہ بلیو کرتے ہیں یا اللہ کے اعلانات پہ؟ اللہ کا اعلان شاہی تو یہ ہے کہ جو زکوٰۃ دے گا اس کا مال بڑھے گا، تو سب سے پہلے کھٹک جو دل میں پیدا ہوتی کم ہوگا، تو اللہ فرما رہے کم کبھی نہیں ہوگا، اضافہ ہوگا، یہ ہمارا اعلان ہے، اور تجربہ کر کے دیکھ لو، مال محفوظ بھی ہو جائے گا اور مال میں بڑھوتری بھی ہوگی، اضافہ بھی ہوگا۔ جس لائن میں ہم لگے ہوئے ہوں گے اللہ سورسز بنا دیں گے، ایسے سورسز بنا دیں گے کہ آدمی کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، چونکہ مال کی تنگی کے خیال کے باوجود دیا ہے، اور جو دیا ہے وہ اپنے نفس سے لڑ کے دیا ہے کہ نفس کہتا ہے کہ مت دے، لیکن رب کی محبت یہ کہتی ہے کہ دے دے، تو کشمکش پیدا ہو گئی، ایک جھگڑا، ایک فائٹ یہاں پر اپنے آپ سے کرنا پڑا۔ تو اللہ اتنا خوش ہوتے ہیں کہ میری محبت میں اس نے اپنے مال کو لٹا دیا، لہٰذا میں بھی اس پہ اپنے خزانے لٹا دوں گا۔ تو زکوٰۃ اللہ سے مال لینے کا راستہ ہے، یہ ختم کرنے کا راستہ نہیں ہے۔
اللہ سے اور اس کی عنایتوں کو لینے کا راستہ۔ بہرحال دنیا میں اللہ پاک بے شمار برکتیں زکوٰۃ کی وجہ سے عطا فرماتے ہیں، اور جب آدمی مر جاتا ہے تو قبر کی تنہائی میں روایات میں آتا ہے کہ قبر میں لٹا دینے کے بعد آدمی کے ساتھ آزمائشیں لگی ہوئی ہوتی، جو کچھ بھی اس کی کمیاں اور کوتاہیاں ہوتی ہے فرشتے رجسٹر لے کے پہنچ جاتے ہیں کہ یہ ان سے کمی اور کوتاہی ہوئی تھی، اس کی پنشمنٹ دینا ہے، تو اس کے نام اعمال میں دیکھا جائے گا۔ اگر ایمان ہوگا، توحید ہوگی، تو وہ اس کے سرانے آ کر کھڑے ہو جائے گی کہ نہیں بھائی یہاں سے تم پنشمنٹ دینے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو وہ لوگ اب راستہ بدلیں گے، رائٹ سائڈ سے آ کے سزا دینا چاہیں گے، تو زکوٰۃ آ کے کھڑی ہو جائے گی، وہ کہے گی کہ اس بندے کی طرف تم آگے نہیں بڑھ سکتے، یہ زکوٰۃ دینے کا اہتمام کرتا تھا۔ پھر لیفٹ سائڈ سے آ کے سزا دینا چاہیں گے تو وہاں نماز آ کے کھڑے ہو جائے گی کہ کہیں گے کہ یہ نمازی بندہ تھا، اس کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ تو پھر پیروں کی طرف سے آ کے سزا دینا چاہیں گے تو پھر وہاں آدمی کا حسن اخلاق اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی وہ آ کے کھڑی ہو جائے گی، تو پھر فرشتے ساری چکر لگا کر کے پھر بیٹھ جائیں گے، پھر مزید سوالات کیے جائیں گے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو پھر یہ چیزیں آدمی کے وہاں پر چھٹکارے، نجات اور بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اور اسی طریقے سے جب حشر کے میدان میں چلے جائیں گے، حساب کتاب ہوگا، اور ادھر جنت اور ادھر دوزخ اور بندوں کے فیصلے کا وقت ہوگا، تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے 8 دروازے اور 8 گیٹ بنوائے، اور ہر گیٹ پہ الگ الگ نام ہے۔ تو ایک دروازہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دروازہ روزے داروں کے لیے ہے، اور ایک دروازہ زکوٰۃ دینے والوں کے لیے، اور ایک دروازہ نماز پڑھنے والوں کے لیے، اور ایک دروازہ صدقہ اور خیرات کرنے والوں کے لیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ویسے تو جنت میں داخل ہونے کے لیے ایک دروازہ ہی کافی ہے، کیا کسی کے لیے ایسا بھی ہوگا کہ اس کو سارے ہی دروازے آواز دیں گے کہ آؤ میری طرف سے اور مجھ میں سے داخل ہو جاؤ؟ یعنی آدمی کے اکرام کی بات یہ ہے کہ گیٹ پر اس کو آواز لگایا جائے، تو جنتیوں کا ریسپیکٹ دروازے کے پاس سے ہی شروع ہو جائے گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا کوئی ایسا بھی ہوگا؟ تو فرمایا کہ ابو بکر ہاں، وہ تم ہوگے کہ جنت کے سارے ہی دروازے تمہیں آواز لگائیں گے۔ اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت بھی سمجھ میں آئی، اور ایمان والوں کو ترغیب بھی ہے کہ جنت کے دروازے جتنے کاموں کے نام سے بنے ہوئے ہیں تم وہ سارے اعمال میں حصہ لینے کی کوشش کرو، تاکہ تمہارے ایمان اور اعمال کی برکت سے جنت کے سارے دروازے تمہیں بلائیں، آ جاؤ، آپ ہی ہو جو تم یہ کام کر کے آئے ہو اور آج ہم تمہارے انتظار میں ہیں۔ تو انہی میں سے ایک دروازہ زکوٰۃ کا دروازہ، جو لوگ زکوٰۃ ادا کریں گے اللہ پاک ان کے لیے ایک گیٹ بنائے ہوئے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے، مہربانی ہے کہ زکوٰۃ دینے والوں کے ساتھ ایسا ریسپیکٹ کا معاملہ فرماتا، اور جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے اللہ ان سے سخت ناراض ہو جاتا۔ یہ مال کی محبت میں گرفتار ہو گیا، پورا مال تو میں اس کو دیا تھا، اس میں سے 2.5 دینا تھا، 100 روپے میں سے 2.5 روپے دینا تھا، لیکن یہ بخل میں چلا گیا۔ وہ چاہے دعوتیں کتنی ہی بڑی بڑی کیوں نہ کرتا ہو، لیکن وہ زکوٰۃ اگر نہیں دیتا تو اللہ کی نظر میں کنجوس ہے، اللہ کی نظر میں بخیل ہے۔ ہماری نظر میں بخیل کنجوس کون ہے؟ جو چائے نہ پلائے، جو گفٹ نہ دے، لیکن اللہ کی نظر میں بخیل وہ ہے جو زکوٰۃ نہ دے۔ تو پھر اللہ پاک نے اس کے لیے سخت قسم کی سزائیں رکھی ہے کہ جو اس کا مال ہے، کہیں تو روایات میں ہے کہ اژدہے کی شکل اسے دے دی جائے گی، اور اس اژدہے کو اس کے گلے کا ہار بنا کے ڈال دیا جائے گا۔ وہ اندھا ہوگا، وہ زہریلا ہوگا، اور وہ کیا کرے گا؟ آدمی کو ڈستا رہے گا مسلسل، اور کیا کہتے ہوئے ڈسے گا؟ انا مالک انا کنزک، کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، جو تو مجھے اٹھا کے رکھتا تھا اور اللہ کے حکم پہ خرچ نہیں کرتا تھا، تو لے آج میں تیرے گلے پڑا ہوا ہوں۔ اس طرح اس کو سزا دی جائے گی۔ اور کہیں تو روایات میں ہے کہ اس کے مال کو پلیٹ اور سلیٹ کی شکل دی جائے گی، اور پھر اس کو دوزخ کی آگ پہ تپایا جائے گا، اور پھر اس کو آدمی کے
پیٹھ پر اور اس کے بازوؤں پر اور اس کی پیشانی پر داغا جائے گا۔ سخت سے سخت سزائیں زکوٰۃ نہ دینے والے کے لیے اللہ نے مقرر فرمائی۔ اس لیے کون بے وقوف ہے بھائی کہ معمولی دنیا کی مال کی محبت میں اتنی بڑی مصیبت کو مول لے؟ کوئی ایمان والا اس کے لیے آمادہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو کوشش کرنا چاہیے کہ اپنا اپنا حساب کتاب کر کے کہ مجھ پر زکوٰۃ فرض تو نہیں ہے۔ لوگ یہ سمجھتے کہ زکوٰۃ فرض ہونا ہو تو بہت مالدار ہونا، ہمارے پاس ہمارے مسئلے ہمارے ضرورتیں ہی پورے نہیں ہو رہے، گھر میں ہاتھ ٹائٹ چل رہا ہے، یہ کریں گے وہ تو پیسے نہیں ہے، وہ کریں گے وہ تو پیسے نہیں ہے۔ تو یاد رکھ لیجئے اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کس پہ فرض ہے وہ لوگوں کے اوپر نہیں چھوڑے، تم نہ آپس میں ڈیسائیڈ کر لو مالدار کون ہے بول کے۔ تو جب دینے کا نمبر آتا نا تو کوئی بھی اپنے آپ کو مالدار بولنا ہی نہیں چاہتے کہ ہم بھی غریب ہیں، ہم بھی جو ہے سو ہاتھ ٹائٹ ہے بول۔ اس لیے اس کے بارے میں اللہ نے خود طے کر دیا ہے کہ میری نظر میں مالدار کون ہے؟ جس کے پاس اتنا سونا ہو، اتنا چاندی ہو، یا پھر اتنے چاندی کے بقدر مال ہو، یعنی جس کے پاس اگر سونا ہے تو خالص 7.5 تولے سونا ہو، اور اگر چاندی ہے تو 52.5 تولے چاندی ہو، یا پھر تھوڑا سونا اور تھوڑی چاندی ہو جس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کو پہنچ جاتی ہو، یا پھر تھوڑی چاندی ہے اور تھوڑا پیسہ ہے، یا پھر بزنس کا سامان ہے، یا پھر کسی بھی طرح کی سیونگز ہے، پلاٹ خرید کے رکھے ہوئے ہیں کہ حج کو جانا ہے اس وقت، بچوں کو ڈاکٹری پڑھانا ہے اس وقت، اور جو شادیوں کے ٹائم پہ کام آتی اس وقت بیچیں گے، ریٹ اچھا آیا تو کسی بھی مقصد سے ایک پلاٹ لے کے چھوڑے ہوئے ہیں، ریٹ آئی جب بیچنا ہے، یا پھر پیسے کہیں بھی انویسٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں، چاہے وہ شیئرز کی شکل میں ہو یا پھر کہیں ڈپازٹ کیے ہیں، بھلے وہ ڈپازٹ کرنا ناجائز اور حرام ہو، جیسے فکس ڈپازٹ کرا دیے ہیں LIC میں ہم رکھے ہوئے پیسے لائف انشورنس کے نام پر، تو وہ کسی بھی طریقے کے پیسے رکھے ہوئے یا کسی کو قرضہ دیے ہوئے ہاتھ بدل، اور وہ پیسے بعد میں ہم کو ملنے والے ہیں، تو یہ سب پیسہ ہمارا اپنا پیسہ ہے، بس اس کو دیکھ لینا ہے کہ اس پیسے میں 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکتی ہے یا نہیں۔ اگر اتنا پیسہ ہے اور اس پر سال گزر چکا ہے تو ایسے بندوں پہ زکوٰۃ فرض ہے، اور ایسا تو تقریباً شادی شدہ خواتین پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اس لیے کہ شادی کے موقع سے سونا چاندی ان کو کچھ نہ کچھ دیا جاتا ہے، لیکن وہ یہی سوچتے ہیں کہ ہم کمارے نہیں اور ہمارے ہاتھ میں کہاں ہیں، تو یہ سب باتیں اللہ کے پاس چلنے والے نہیں ہیں۔ اور زکوٰۃ بھی کوئی بہت بڑی نہیں ہے، 2.5% ہے، اور اپنی سہولت سے تو کوئی ضروری نہیں کہ ایک ہی وقت دو، لیکن یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے، یہ عمل تھوڑا ہے اور اجر بہت زیادہ ہے، اس لیے ہم کو اس معاملے میں غفلت نہیں برتنا چاہیے، ہر ایک کو پورا حساب کرنا چاہیے، کیا کیا ہے، کس کس نام سے اٹھا کے رکھے سوئے، حج کے نام سے مسجد بنانا ہے بول کے، یا اور کوئی خیر کے کام کے نام سے اٹھا کے رکھے ہوں گے، وہ سارا اٹھا کے رکھے ہوئے پیسے میں زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ دینے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، اس لیے ہم کو اپنے مال کا پائی کا حساب کرنا چاہیے، خالی ایسے الٹپ اٹھا کے زکوٰۃ دیے تو بھی ہم ذمہ داری سے بری نہیں ہو سکتے۔ بہرحال زکوٰۃ سے متعلق اور بھی مسائل ہے، انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو آئندہ اس کی تفصیلات کو رکھا جائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔